میرے آقا کریم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پیغام حق سنایا، صحابہ ایمان لائے۔ زیادہ تر وہ صحابہ تھے جو غریب تھے، تو مشرکین مکہ جو ان کے سردار تھے وہ جب بیٹھتے تو وہ پوری محفل سجا کے بیٹھتے تھے، اونچی جگہ پر تکیے لگا کر، اور جام رکھے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھیں، ناچ گانے والیاں بھی ہوتی، تو وہ اس ماحول میں بیٹھتے اور مسلمانوں کو بڑا حقیر سمجھتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ اور وہ دور تو وہ تھا کہ جو ان کے غلام ہوتے وہ کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ جس برتن میں مالک کھانا کھاتا تھا غلام اس برتن میں کھانا، یہ بچا ہوا کھانا بھی اس برتن میں نہیں کھا سکتا تھا۔ اصحاب جب ایمان لائے تو انہوں نے ظلم و ستم بڑھا دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری کائنات کے رب پر جو ایمان لائے ہیں، جو عالمین کے رب پر ایمان لائے ہیں، اور جو رحمت للعالمین پر ایمان لائے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان پر من و سلوہ اترتا، انہیں تو بہت کچھ ملتا۔ لیکن صحابہ جب ایمان لائے تو انہیں بدلے میں بظاہر تو سختیاں ملیں، زمین تنگ ہو گئی، کہیں کوڑے برسائے جا رہے ہیں، کہیں ستایا جا رہا ہے، کہیں پتھر برسائے جا رہے ہیں، کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب عالمین کے رب پر ایمان لائے ہیں تو بظاہر تو زندگی اچھی ہونی چاہیے، یہ مشکلات کیوں بڑھ گئیں؟ تو اس ماحول میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورۃ الغاشیہ۔ گویا رب نے فرمایا، محبوب، اے پیارے حبیب، آپ تو جانتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک آپ کے پاس گھیر لینے والے دن کی خبر آ چکی ہے۔ اب گھیر لینے والا دن کون سا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، محشر کا دن ہے۔ کہ محبوب آپ تو جانتے ہیں کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جو گھیر لینے والا دن ہے، اور ایسا گھیراؤ جو ہر سمت سے ہوگا، پھر کوئی بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں دنیا میں کہیں گھیراؤ ہو جائے، محاصرہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ بندہ گر گیا ہے، تو یہاں تو پھر بھی کوئی چانس ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ روپ بدل کے برقع پہن کے کہیں نہ کہیں سے نکل جاتے ہیں، مطلب چکمہ دے سکتے ہیں نا۔ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ گھیراؤ ہونے والا ہے، تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں، کوئی خفیہ راستے بنا لیتے ہیں، نکلنے کے 100 راستے ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، محشر کے دن یہ نہیں ہوگا، بلکہ محشر کا دن وہ ہے کہ کسی کو راہ فرار۔ قیامت کو کہتے ہی اسی لیے کہ قائم، سب قیام میں ہوں گے، کھڑے ہوں گے اس دن، سب حاضر ہوں گے۔ گویا رب یوں فرما رہا ہے، پیارے حبیب، یہ جو تیرے غلاموں کا مذاق اڑاتے ہیں، تیرے چاہنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان لانے والوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو آپ تو جانتے ہیں کہ عنقریب کون سا دن آنے والا ہے اور کیسا دن ہوگا وہ، اور پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے خوف زدہ ہوں گے، سیاہ ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ خوف سے آدمی کیسے چہرہ فک ہو جاتا ہے، گھبراہٹ۔ تو حشر کا دن بھی وہ دن ہوگا کہ وہاں بھی 2 صفیں ہوں گی، ایک دائیں جانب والی اور ایک، ہائے ہائے، اللہ نے کیا تسلی دی کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ اس دن کس طرح ہوں گے، اور جو میرے باغی ہیں اور نافرمان ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، تھکے ماندے اور نڈھال۔
جیسے ایک آدمی بالکل تھکن سے بالکل نڈھال ہوتا ہے نا، بے حال ہو جاتا ہے، اور چہرہ بھی اس کا جو ہے وہ سیاہ ہوگا اور خوف زدہ ہوگا. پھر فرمایا تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. کبھی آپ نے بھٹی دیکھی ہو، جب جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے تو یوں اٹھا اٹھا کے اس میں کوئلے ایندھن ڈالا جاتا ہے، تو مجرموں کو بھی اٹھا اٹھا کے جھونک دیا جائے گا جہنم میں. اور صرف یہی نہیں ہوگا کہ جہنم میں جھونکا جائے گا، آگے کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فرمایا تسقا من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا. مطلب آج ذرا سا ہم کوئی سپ لے لیں گرم تو کیا ہوتا ہے؟ زبان، کہتے ہیں نا دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھک پھک کے پی رہا ہوتا ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں، عجیب حالت ہوتی ہے. پانی کی بات نہیں ہو رہی، کھولتے ہوئے چشمے سے. اور پھر آگے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا کانٹوں بھری زہریلی جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ ہوگا. کھانا کیا ہوگا؟ مطلب سب ہری گھاس بھی نہیں ہوگی. آج مجھے آپ بتائیں کسی کے منہ میں کانٹا آ جائے، کبھی مچھلی کا کوئی کانٹا پھنس جائے یا کوئی کنکر آ جائے، حالت کیا ہوتی؟ تو جہنمیوں کو جو خوراک دی جائے گی، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا کانٹوں بھری زہریلی جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ کھانا نہ جسم پر گوشت چڑھائے گا نہ بھوک مٹائے گا. دو پرپز ہوتے ہیں کھانے کے، ایک ہوتا ہے کہ بھوک مٹ جائے، دوسرا ذرا توانائی ملے. تو انہیں جو خوراک ملے گی نہ اس سے ان کی بھوک ختم ہوگی اور نہ ہی جسم پر کوئی گوشت چڑھے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں نافرمانیاں کی. دیکھیں، غلطی کی معافی ہے، غلطی کی، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے. بے وفائی معاف نہیں ہوتی، بے وفائی معاف نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. آپ کا کوئی قریبی ہو، کوئی ہو، غلطی کرے، سوری کر لے، آپ معاف کر دو گے. لیکن اگر آپ کے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے اور دوسرے گروپ کے ساتھ جا کے مل گیا ہے، تو اگر حزب اللہ میں ہو تو اسی لشکر میں لہو، حزب الشیطان میں نہ جاؤ. اللہ کے نافرمانوں، اس کے باغیوں کے کبھی بھی اس لشکر میں مت کھڑے ہونا. باقی انسان ہے، غلطی ہو سکتی. اب دیکھیے آگے، جو اس کے فرما بردار ہیں، جو اس کے محبوب کے چاہنے والے ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو حضور کے عشاق ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا وجوہ ہوئیں یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سے چہرے ناز و نعم سے کھلے ہوئے ہوں گے. ناز و نعم سے فریش، تر و تازہ چہرے ہوں گے، چہرے پہ اطمینان ہوگا. چہرہ بتا دیتا ہے نا بندے کا. وہ اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. بھائی دینے کو تو ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں نا. کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ ہاتھ چاہیے. بھائی آپ کسی کو دیتے ہیں، کس سے دیں گے؟ میں دوں گا عقیل بھائی کو پھول، لے لیں، کیسے دوں گا؟ ہاتھ سے دوں گا نا. امام کہہ رہے ہیں کہ دینے کو منہ چاہیے. اس لیے جس کا منہ ہی دینے والا نہیں، وہ کیا دے گا؟ چہرہ بتا دیتا ہے کہ بندہ دینے والا ہے یا نہیں ہے. بندہ سخی ہو نا، مانگنے والا اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے. چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہاں سے ملے گا. چہرے بتاتے ہیں. تو حشر کے دن بھی چہرے بتائیں گے. ایمان والوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، دور سے پتہ لگ جائے. اطمینان. اور اطمینان میں کون ہوں گے؟ جو دنیا میں مطمئن ہوئے. جو یہاں اطمینان میں ہے، یہاں راضی ہے، وہ وہاں بھی راضی ہوگا. یہاں مطمئن ہے، اس کی تقسیم پر وہ وہاں بھی. دیکھیں صحابہ جب ایمان لائے نا، کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں کہ مکے میں ان جیسی ڈریسنگ کوئی نہیں کرتا تھا.
کیا خوبصورت ایک امیر زادے تھے، جیسی خوشبو وہ استعمال کرتے ایسی خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، جیسے ان کے بال تھے، جیسے وہ شوز پہنتے تھے، مجال ہے جو مکے میں کوئی اس طرح پہنتا ہو، اتنے خوبصورت. لیکن جب ایمان لائے تو اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، حتیٰ کہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو کفن کے لیے کپڑا دستیاب نہیں تھا. احد کے دن جب ان کو لحد میں لٹایا گیا تو چادر اتنی تھی کہ اگر سر پہ ڈالتے تو پاؤں برہنہ ہوتے، پاؤں پہ ڈالتے تو سر. تو میرے سرکار نے فرمایا سر کی طرف ڈال دو، پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی. قربانیاں دیں. لیکن یہی اصحاب جب قیامت کے دن آئیں گے، وہ دن بھی دیکھنے والا ہوگا. اس دن بہت سے چہرے ناز و نعم سے کھلے ہوئے ہوں گے. لسعیھا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. جو صحیح کی ہے انہوں نے، جو راستہ انہوں نے چنا ہے، اگرچہ تکلیفوں والا راستہ تھا. مطلب میں آپ سے کہتا ہوں، چلے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اول تا آخر، بڑی عمر کے بھی لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، کسی بڑی عمر کے بندے سے بھی آپ پوچھ لینا، 70-80 سال کے بابے سے بھی پوچھیں کہ بھائی ذرا بتاؤ زندگی کیسے گزاری. وہ کہے گا ابھی کل کی بات ہے، بچپنا تھا ہمارا، ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے. ارے بھائی اتنا عرصہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا یار، ساری زندگی گزر گئی، خبر ہی نہ ہوئی ہمیں. تو یہ جو باقی ہے یہ کون سی یہاں رہے گی؟ اس نے بھی تو گزر ہی جانا ہے نا. زندگی تو سائیں گزر ہی جائے گی، لیکن اگر اپنے رب سے تعلق سچا ہے، اپنے رسول سے تعلق سچا ہے، اور محبت ہے، اور دین پر استقامت ہے، تو پھر یاد رکھیے پھر موجہ ہی موجہ نہیں، پھر تو ابدی نعمتیں. یہاں کوئی چیز مل بھی جائے تو کتنے دن چھوڑ کے ہی جانا ہے، تو وہاں ابدی سرمدی نعمتیں ملیں گی. فرمایا فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے. پھر فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. گویا رب یوں فرما رہا ہے کہ محبوب جب تمہارے غلام جنت میں جائیں گے، جب یہ میرے بندے جنت میں جائیں گے، یہاں تو انہیں تانے دینے والے ہیں، ان پر بھپتیاں کسنے والے ہیں، وہاں کوئی بیہودہ بات، وہاں یہ لوگ ہوں گے ہی نہیں. وہاں آپ ہوں گے اور آپ کے چاہنے والے ہوں گے. بڑی غور طلب بات ہے. بیہودہ بات کریں گے نہیں، کرنا تو دور کی بات، سنیں گے بھی نہیں. یہاں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں، بیہودہ بات خود تو نہیں کہتے، لیکن ایسی محفلوں میں جا کے بیٹھتے ضرور ہیں، مزے پورے لیتے ہیں. بھیا ہم تو غیبت نہیں کرتے، غیبت سنتے پوری ہے، پوری پوڈ کاسٹ سنیں گے، مزے پورے لیں گے، ہم کرتے نہیں. یاد رکھیے ایک بات، آج میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، کہ جو جنتی ہے نا، وہ یہیں دنیا میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے. جیسے ایک بچہ اسکول میں ہو نا تو ٹیچر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پڑھائی میں کیسا ہے، پتہ لگ جاتا ہے نا. ماں باپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بچے کی حرکتیں دیکھ کر. تو یہاں بھی علامات بتاتی ہیں کہ یہ جنتی ہے یا نہیں. کیسے؟ جنت میں کیا ہوگا؟ بغض نہیں ہوگا، عناد نہیں ہوگا، بیہودہ بات نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا. تو اگر دنیا میں کسی شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں کہ اس میں یہ کوئی برائی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے جنتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی مجلس میں جائیں، کسی محفل میں جائیں، اور وہاں جا کے دیکھیں اگر بیہودہ بات ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، وہاں بغض ہے، عناد ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، تو سمجھ جائیں یہ جنتیوں کی مجلس نہیں ہے. چاہے کتنے بڑے جبہ و دستار والے بیٹھے ہوں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جنتیوں کی محفل نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول یوں دعا مانگتے تھے، اے اللہ، اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور ان اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما جو جنت والے ہیں. جنتیوں کے اعمال کی توفیق عطا فرما. میرے حضور کی دعا ہے.
تو دنیا میں اگر کوئی اعمال جنتیوں والے کرنا شروع کر دے، جنتیوں کا کلام کیا ہوگا؟ سلام سلام سلامتی والے ہوں گے. یہاں دنیا میں کوئی سلامتی والا بن جائے. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو ابھی داخل مسجد ہوگا. صحابہ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک انصاری صحابی آئے، جب ان سے ان کا عمل پوچھا گیا انہوں نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، مجھے اور کچھ نہیں پتا، بس یہ بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. جنتیوں کے اعمال ہیں یہ. تو جنتیوں والی مجلس میں بیٹھے. اگر جنت میں جانا ہے، ان نعمتوں سے سرفراز ہونا ہے تو مجلس بھی تو وہ اختیار کریں. کام فرعون والے ہوں، انجام موسیٰ والا مانگے. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. عارفین فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اشک بہاتا ہے تو وہاں بہتے ہوئے چشمے ملیں گے اسے. ہائے ہائے، یہ جو اشک ہے نا، چشم کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو. تو آنکھ کیا ہوتی ہے؟ دیکھتی بھی ہے، بہتی بھی ہے. یہ جو آنسو ہے نا، وہ جو کسی نے کیا خوب کہا کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. یہ رونا یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے. یہاں دنیا کا نقصان ہو جائے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آنسو آ جائیں بیڑا پار ہے سائیں. تو یہ سوز و گداز، جذب و شوق، عشق و مستی، یہ تو بہت بڑی سوغات ہے. اس راہ کا یہ اساس ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند و بالا شاہانہ تخت ہوں گے. یہ آج کفار مکہ چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کر تکیے لگا کر بیٹھے ہیں، یہ تانے دیتے ہیں. ان قریب محبوب وقت آنے والا ہے کہ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند و بالا شاہانہ تخت ہوں گے. کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ کے بندوں کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے. حضور کا مقام تو سبحان اللہ، یہ تو غلاموں کی ابھی بات ہو رہی ہے. دیکھیے کبھی آپ کسی ہل اسٹیشن پہ جائیں نا، تو کسی ریزورٹ میں جائیں تو کیا ہوتا ہے، جو سب سے ٹاپ پہ جگہ ہوتی ہے نا وہ مہنگی ہوتی ہے، جہاں سے ویو مطلب بڑا زبردست ویو ہو، اس کو کہتے ہیں برڈ ویو، اوپر سے بیٹھ کے دیکھنا، وہ جگہ مہنگی ہوتی ہے. تو جنت میں جنتیوں کو جو مقام جہاں وہ بیٹھا کریں گے وہ اونچی جگہ ہوگی تاکہ ویو بالکل کلیئر ہو. اور دوسری بات یہ کہ سب کے لیے کرسیاں نہیں ہوں گی، تخت لگے ہوئے ہوں گے. تو وہاں کون بیٹھا ہوگا؟ جس نے دنیا میں قربانیاں دی ہوں گی، جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا. جب وہ تخت لگے ہوں گے تو کیسا منظر ہوگا. ذرا تصور کریں کہ ایک تخت پر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، برابر میں حضرت مصعب بن عمیر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر عمار ابن یاسر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خبیب بیٹھے ہوئے ہیں، جناب جعفر طیار بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، صہیب رومی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب بلال حبشی بیٹھے ہوئے ہیں، اویس کرنی بیٹھے ہوئے ہیں. ارے پھر یہ سارے غلام بھی تو وہیں ہوں گے نا. وہ دن بھی تو دیکھنے والا دن ہوگا کہ آگے آگے میرے سرکار ہوں گے، پیچھے صحابہ کی جماعت ہوگی، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین، غلامان مصطفیٰ سب حضور کے پیچھے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ باغ جنت میں سرکار مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. حضور کے غلام بیٹھے ہوں گے. یہ شان ہے. آج بس حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. آج اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا تعلق قائم کر. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ،
اور بڑے سلیقے سے جام رکھے ہوئے ہوں گے۔ سلیقہ جو ہے نا شاہ صاحب جنتیوں کا طریقہ ہے۔ اگر سلیقہ اور طریقہ کسی شخص کو آ جائے بہت بڑی بات ہے۔ وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةً، اور صف بصف نفیس تکیے رکھے ہوں گے۔ پروٹوکول تو دیکھیں ضیافت کون کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں دستور ہے اگر کسی بڑے آدمی کے ہاں دعوت ہو تو پروٹوکول ہوتا ہے نا، آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے، آپ کے لیے سٹنگ ایریا بڑا زبردست ہوتا ہے، آپ کا ایک انتظام انصرام، جتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا انتظام۔ تو بتائیے وہاں میزبان کون ہے؟ تو خالق کائنات کی میزبانی ہے۔ انداز تو دیکھیے، جنت ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانے اور اس کے بتائے سے اس کا محبوب جانے۔ ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن یہاں جتنا بتایا جا رہا ہے وہ منظر صرف اپنے ذہن میں لائیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً، اور دبیز قالین بچھے ہوں گے، موٹے موٹے قالین، دبیز قالین، یعنی صرف تخت نہیں، اس تخت پر قالین بھی ہوں گے، تکیے بھی ہوں گے، جام بھی رکھے ہوں گے۔ انداز تو دیکھیے یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نیکوکاروں کا ان کا صلہ ہے۔ اور پھر جنت کیا ہے، اللہ اللہ اللہ، مطلب انسان جو تصور کرے گا، جو خواہش کرے گا وہ اس کو مل جائے گی۔ یہاں تو کوئی اونچا درختوں میں چڑھنا پڑتا ہے، توڑنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہاں صرف بندہ خواہش کرے گا پھل تو درخت فوراً اس کے ہاتھ میں وہ پھل آ جائے۔ جو چیز چاہے گا، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی حسد نہیں، کینہ نہیں، غلام غلمہ خدمت پر معمور۔ یہ انسان کوئی معمولی شے ہے؟ کیا مقام ہے انسان کا، اور کتنا بڑا مقام ہے انسان کا۔ انسان مرتا کب ہے؟ عالم ارواح سے عالم رحم میں، پھر عالم دنیا میں، پھر عالم برزخ میں، پھر عالم محشر میں، پھر عالم جنت میں۔ یہ مرا کب؟ یہ تو منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ انسان کا مقام، ہم تو تھوڑے بہت دنیا کی چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو پہچان ہی ہم نے بھلا دی۔ جہاں دیکھی تری وہاں بچھا دی دری، جن نے لائی گلی تے اودے نال چلی۔ اپنے آپ کو ہم پہچانتے نہیں کہ ہم ہیں کون، ہم نے جانا کہاں ہے، اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں۔ پھر فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آئے ہائے ہائے، تو کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بنایا گیا ہے؟ اب اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، قدرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ مشاہدہ کرو، خالق کائنات نے یہ کیسی کیسی چیزیں تخلیق کی۔ پہلی نشانی بتائی، فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا ہے۔ اونٹ کی مثال کیوں دی؟ ہاتھی کی مثال کیوں نہیں دی گئی؟ ہاتھی تو زیادہ بڑا جانور ہوتا ہے۔ اونٹ کی مثال، کیونکہ عرب کے لوگ اونٹ سے واقف تھے، مانوس تھے، پالتے تھے۔ پھر دوسرا، ہاتھی کا نہ گوشت کھا سکتے ہیں، نہ دودھ پی سکتے ہیں، نہ اس پر آسانی سے سواری کر سکتے ہیں۔ اونٹ تو آپ کی سواری، مال برداری، اس کا گوشت، اور وہ ریگستان کا جہاز ہے جہاں 4x4 نہیں چل پاتی، وہاں مزے سے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ انسان بغیر کھائے پیے نہیں چل سکتا، لیکن اونٹ بغیر کھائے پیے بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں منظر دیکھیے، ایک آدمی ریگستان میں جا رہا ہے، صحرا میں ہے، پہاڑ ہیں چاروں طرف، ٹھیک ہے، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ کیا انسان ذرا غور کر دیکھ تو صحیح، ہم نے اس اونٹ کو کیسے بنایا؟
ذرا اس کی تخلیق پہ غور کر، اس کی گردن دیکھ کیسی ہے، اس کی کوہان دیکھ، انداز دیکھ، کس نے بنایا اسے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھ تو صحیح اس اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا۔ اچھا دیکھ لیا، اب ذرا گردن اوپر کر، آسمان کی طرف دیکھ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کیسا بنایا گیا، بغیر ستون کے، بغیر پلر کے، اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ غور کر ذرا اس پہ۔ اچھا آسمان دیکھ لیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ذرا پہاڑوں کو تو دیکھ کیسے نصب کیا ہے اسے، کیسے نصب کیا۔ یہاں کوئی بلڈنگ بنائی جا رہی ہو، چند منزلہ بلڈنگ ہو، اس کا نقشہ پاس ہوتا ہے، کھدائی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اتنی بڑی پلاننگ ہوتی ہے، تو یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ نصب کیے گئے، کبھی غور کیا؟ اور آج سے نہیں، جب سے یہ دنیا بنی، کب تک ہے، کب سے ہیں، کب تک رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑا ان پہاڑوں پر؟ اس مضبوطی کے ساتھ کس نے نصب کیا؟ اچھا پہاڑوں کو بھی دیکھ لیا، اب ذرا نیچے دیکھ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہائے ہائے، زمین کو دیکھ کے کیسے ہم نے ہموار کیا، دیکھ تو صحیح۔ ساری نشانیاں بتانے کے بعد پھر فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس آپ نصیحت فرماتے رہیں، بے شک آپ نصیحت ہی فرمانے والے ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی جو دلائل جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا، دلائل جو قرآن نے دیے کافی ہیں، ایمان والے کے لیے کافی ہیں دلائل، جو ماننے والا ہے اس کے لیے بہت ہیں دلائل، اب نہ ماننے والے کو آپ جتنے دلائل دیتے جائیں، یہ جو آج چل پڑا ہے دور، آپ دیتے رہیں دلائل، اور اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے بس آپ نصیحت فرماتے رہیں، بے شک آپ نصیحت ہی فرمانے والے ہیں۔ محبوب آپ فکر نہ کریں، یہ اگر ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، آپ کیوں غم زدہ ہوتے ہیں، آپ کیوں ملول ہوتے ہیں؟ چھوڑ دیں انہیں، ہم دیکھ لیں گے انہیں، آنا تو انہیں ہمارے پاس ہے۔ جب اتنی ساری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، محبوب ایمان لانے والے تو فارس سے آ کے سلمان فارسی آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے گا، روم سے سہیب رومی چلے گا آپ کے قدموں میں آ جائے گا، ایمان لانے والے آتے رہیں گے۔ آج دیکھیں 1500 سال ہو گئے، جن کے نصیب میں ہے انہیں ایمان مل رہا ہے، ورنہ وہ ابو جہل بھی تو سامنے تھا، ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، ایمان نہیں لایا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، ایمان نہیں لایا۔ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ رہا ہے، ایمان نہیں لایا۔ اور ایک وہ حضور کے غلام ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ یہ سارا معاملہ ہی ایمانیات کا ہے۔ غور کریں، غور تو کریں، کبھی غور کریں اس بات پہ، ہم ایمان لائے ہیں تو کس کے کہنے پر لائے ہیں؟ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو جنت نہیں دیکھی، ہم نے تو دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے تو فرشتے نہیں دیکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہم ایمان لے آئے۔ ہم تو رسول خدا کو مانتے ہیں، ان کے کہے سے خدا کو مانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے۔ مؤذن کا کام جو ہے وہ بانگ دینا ہے، زبردستی نہیں ہے ہمارے یہاں، کہ جو ہمارے یہاں زبردستی کی جا رہی ہوتی ہے نا، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ پھر فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر جبر مسلط کرنے والے نہیں ہیں، ان پہ کوئی سختی کرنے والے تو نہیں ہیں، آپ نے دے دیا پیغام، ٹھیک ہے۔ توفیق دینا کس کا کام ہے؟ دلوں کو پھیرنا کس کا کام ہے؟ مبلغ کا کام کیا ہے؟ دعوت دے۔ دائی کا کام کیا ہے؟ دعوت دے۔ مؤذن کا کام کیا ہے؟ اذان دے۔ توفیق دینا رب کا کام ہے۔ کوئی برابر میں نہیں آتا، کوئی دور سے بھاگتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، دیکھا ہے نا، توفیق کی بات ہے۔ یہ محفل سجتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی پڑوس سے نہ آتا ہو،
کوئی پتہ نہیں کورنگی لانڈی کہاں سے بندہ آ جاتا ہے، نصیب کی بات ہے۔ تو ہم جو ہر چیز میں اپنی بات مسلط کرنا چاہتے ہیں نا، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج مسلمانوں کی سب سے زیادہ تلواروں کی دکانیں ہوتی۔ اسلحہ ساز کمپنیاں کس کی ہیں؟ کون بنا رہا ہے دنیا میں اسلحہ؟ مسلمانوں تلوار سے، کہاں سے تلوار سے پھیلا ہے؟ اگر تلوار اٹھائی ہے مسلمانوں نے تو وہ اس لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، عدل قائم کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو مسلمان کرے، مسلمان کرنے کے لیے نہیں، عدل قائم کرنے کے لیے۔ دین اگر پھیلا ہے، فاتح بن کر لوٹے ہیں، تو کس لیے کہ اس زمین پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی روک تھام کی جائے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے، رضی اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں نے جب سمرقند کو فتح کیا تو مسلمانوں کے جرنیل تھے قتیبہ بن مسلم، گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، یہ سینٹرل ایشیا ہے، وہاں گئے اور جا کر انہوں نے علاقہ فتح کر لیا۔ اب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب تم کہیں جاؤ حملہ کرنے تو سب سے پہلے ان کو دعوت دو۔ کیا دو؟ اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو آپ اور وہ سیم ہیں اور مل کر آپ نظام قائم کر دیں۔ اچھا اگر دعوت قبول نہیں کرتے تو جزیہ دے دیں۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے کہ بھئی آپ دیتے رہیں، اس کے بدلے میں ہم تمہیں کیا دیں گے؟ سیکیورٹی دیں گے، تحفظ دیں گے، تمہاری پوری دیکھ بھال ہم کریں گے، کوئی تم پر حملہ آور نہیں ہوگا، تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے، یہاں عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، نظام قائم کریں گے، اس کے بدلے میں یہ چارجز لیں گے۔ اچھا اگر یہ بھی نہیں منظور تو آ جاؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، یہ جو ظلم و ستم ہے اس کو ختم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب مسلمان کہیں گئے تو حکم یہ ہے کہ نہ بچوں پر، نہ عورتوں پر، نہ بوڑھوں پر، نہ ان کی عبادت گاہوں پر کسی پر حملہ نہیں کیا، کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ جا کے ظلم کو ختم کر دو، انصاف قائم کر دو۔ تو جب مسلمان وہاں گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت قتیبہ بن مسلم نے دعوت نہیں دی، ڈائریکٹلی جا کے حلہ بول دیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، آپ نے علاقہ فتح کیا، نظام قائم کیا، قاضی کو بٹھایا، سسٹم سیدھا کیا اور آگے چلے گئے۔ اب وہاں کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے ایک خط لکھا، ایک بندہ روانہ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کہ جاؤ بھائی مسلمانوں کے خلیفہ کو جا کے بتاؤ کہ جو آپ کا نظام ہے، جو آپ کا سسٹم ہے، اس کو بائی پاس کرتے ہوئے انہوں نے ڈائریکٹلی آ کر ہم پر اپنی حکومت قائم کر لی، ہمیں تو دعوت دی نہیں، ہمیں کوئی آفر ہی نہیں کی انہوں نے۔ اب بندہ پہنچا کہاں سے؟ سمرقند سے، ٹھیک ہے، امیر المومنین کے پاس۔ اب امیر المومنین سے جب جا کر وہ ملا تو انہوں نے جب بات سنی تو انہوں نے ایک چھوٹا سا رکا لکھا اور فرمایا جا کر یہ رکا تم اپنے علاقے کے قاضی کو دے دو۔ یاد رکھیے یہ بھی اسلام کی تاریخ ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ وہ قاصد رکا لے کر پہنچا اور جا کر وہاں علاقے کے جو قاضی تھے ان کے پاس پہنچا اور کہا یہ رکا ہے۔ قاضی نے جب رکا دیکھا تو امیر المومنین کا رکا، اور لکھا ہوا کیا ہے؟ قاضی صاحب اس معاملے کو دیکھیں اور انصاف قائم کریں۔ قاضی صاحب نے فوراً کہا بھائی جرنیل ہے قتیبہ بن مسلم بلا لیا، بھائی آ جاؤ کٹہرے میں۔ کچھ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، ایک کمرہ ہے اسی میں عدالت لگی ہوئی، بٹھا دیا۔ اور دوسری طرف وہ جو مذہبی پیشوا تھے وہ سارے آگے، بولا ہاں بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا دین کہتا ہے کہ جب کہیں پہنچیں پہلے دعوت دیں، کوئی آفر دیں۔ انہوں نے تو نہ دعوت دی نہ کوئی آفر دی، ڈائریکٹلی آ کر انہوں نے نظام اپنا قائم کر دیا۔ ہم نے تو کوئی مزاحمت تو نہیں کی، لیکن ہمیں کوئی آفر تو دیتے جو آپ کا طریقہ ہے، آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے۔ تو قاضی صاحب جو بہت ہی کمزور سے تھے، بظاہر کوئی پروٹوکول نہیں، کچھ نہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے، پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ نے دعوت دی تھی؟ تو مسلمانوں کا جرنیل کہتا ہے نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے دعوت دی۔
تو نہیں دیتا، بس سسٹم سمیٹو، واپس جاؤ، جو پروٹوکول ہے اس کو فالو کرو۔ ابھی قاضی صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہی تھا کہ مسلمانوں کے جو جرنیل تھے وہ اٹھے، باہر گئے، اپنی فوجوں سے کہا کہ بھائی نکلو شہر سے، واپس نکلو۔ اس واقعے کو کئی دن گزر چکے تھے، کئی ماہ گزر چکے تھے، لیکن بولا چلو خالی کرو، ہم پھر آئیں گے، ان کو دعوت دیں گے، جو پروٹوکول ہے اس کو ہم فالو کریں گے۔ علاقہ خالی ہونے لگا۔ اب جو وہ مذہبی پیشوا تھے انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو وہ پریشان ہوئے کہ ابھی تو اعلان ہوا ہے، ابھی تو فیصلہ ہوا ہے، اس پر عمل درآمد فوراً ہی۔ یہ جو آج مسلم دنیا میں اسلام کو تخت پہ نہیں لایا جاتا، اس کی وجہ یہی ہے، فوری انصاف۔ اسلام کا نظام تو بڑا سمپل ہے، وہاں جیلوں کا تصور نہیں ہے کہ جیلوں بھرو، اگر مجرم ہے تو سزا دو، اگر نہیں ہے رہا کرو، کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ خام خواہ جیلیں بھری ہوئی ہیں، اتنے قیدی ڈالے ہوئے، خوراک چل رہی ہے، نیٹ ورک چل رہے ہیں، مزے چل رہے ہیں۔ اسلام کا نظام تو بڑا سمپل ہے، یہ کیوں دین کو تخت پہ لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ کو پتہ ہے عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا نے دیکھا کہ مسلمان فوجیں باہر نکل رہی ہیں، تو وہ جو علاقے والے تھے سمرقند والے، اب ظاہر ہے کافی دن مسلمان وہاں رہے، انہوں نے سسٹم سیدھا کر دیا، ان کا مطلب معاملہ بڑا آسان کر دیا، فوری انصاف۔ وہ تو بڑے خوش تھے ان سے، وہ تو مذہبی پیشوا ان کے خوش نہیں تھے، وہ تو بڑے خوش تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فوجیں واپس جا رہی ہیں تو سب نے مسلمان فوجوں کو گھیر لیا، گھوڑوں کی لگامیں پکڑ لیں کہ خدا کے لیے کہیں نہ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، ہم آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے۔ تو جو مذہبی پیشواؤں نے یہ سلوک دیکھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں، آپ یہیں رہیں، اس سے اچھا نظام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، اسلام تو بڑا پیارا طریقہ ہے۔ اذان، مؤذن اذان دیتا ہے، کسی کو پکڑ کے لاتا ہے کیا؟ بھائی اذان دے دو۔ غیر مسلموں کو بھی تحفظ ہے۔ کیا پاکستان میں کیا گرجے نہیں ہیں، مندر نہیں ہیں؟ شہر کے بیچ میں صدر میں چلے جائیں، اتنے بڑے بڑے گرجے بنے ہوئے، کیا کبھی کسی نے توڑنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ اسلام یہ تھوڑی سکھاتا ہے، اسلام کہتا ہے تم اپنے کردار سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرو۔ جیسے وہاں سمرقند میں مسلمان فوجی آئے، لوگ آئے تو لوگوں نے خود ان کا رستہ روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ اسلام کردار کی دعوت دیتا ہے۔ اب دنیا میں جو اسلام پھیلا، یہ سری لنکا میں، یہ انڈونیشیا میں، مسلمان تاجروں نے جا کے پھیلایا۔ وہ تجارت کے لیے مال لے کے جاتے تھے، وہ ان کا طریقہ دیکھتے تھے، متاثر ہو کر کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ آج سب کچھ ہے، تبلیغ بھی ہے، مساجد بھی، مدارس بھی، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی تنظیمیں، لیکن کردار نہیں ہے۔ آج کسی سے پوچھے نا حضور کی سنت کیا ہے؟ سر داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے۔ اچھا، اور صداقت اور امانت بھول گئے؟ صادق اور امین ہونا یہ حضور کی سنت نہیں ہے؟ معاف کرنا یہ حضور کی سنت نہیں ہے؟ پتھر کھانا یہ میرے حضور کی سنت نہیں ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھنا میرے حضور کی سنت نہیں ہے؟ کردار ہونا چاہیے۔ میرے حضور نے 40 سال کردار پہلے پیش کیا، دعوت بعد میں دی، اور جب لوگوں کو جمع کیا یہ نہیں کہا کہ خدا وحدہ لا شریک کی بات پہلے نہیں کی، پہلے فرمایا لوگوں میرے بارے میں کیا کہتے ہو، میرے بارے میں کیا کہتے ہو، کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہمارا رب سچا، ہمارا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا دین سچا، حضور کی آل سچی، حضور کے اصحاب سچے، بس ہم سچے بن جائیں۔ الا من تولا و کفر، ہاں مگر جس نے آپ کی مخالفت کی اور انکار کیا۔ محبوب دل چھوٹا نہ کرے، جس نے آپ کی مخالفت کی اور انکار کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقیناً انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور ہم ہی نے ان کا حساب لینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔